سستی چھائی ہوئی ہو، طبیعت کے اندر انقباض ہو، کوئی پریشانی آئی ہو، میں آپ کو نسخہ بتلاتا ہوں، جائیے اس طریقے سے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھیے، اللہ ساری پریشانیاں ختم فرما دیں گے۔ کسی ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جانے سے پہلے اللہ کے دربار پہ حاضری دیں، بہترین طریقے سے وضو کریں، گھر میں مصلی بچھائیں، 2 رکعتیں پڑھیں سنت کے مطابق وضو کر کے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جنہیں غسل کے طریقے کا نہیں پتا۔ سکولوں کا تو بیڑا غرق ہوا ہے، ایف اے بی اے کے لڑکے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے والد نے ایسے ہی بتلایا، اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے ان کو بھی نہیں آتا۔ وہ جس کی ایک نماز طہارت کے بغیر ہو اس کو یہ سزا ملے، جس کی ساری زندگی طہارت کے بغیر گزرے۔ کہ کسی کی جھولی ہری نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی غیر کے در کی جانے سے پہلے اللہ کے گھر کی طرف آئے، اللہ کے در کی طرف آئے، بوکر رکھے، جھاڑو مارے، صفائی کرے، 2 رکعتیں پڑھ کے خدا کے سامنے جھک جائے، اللہ اولاد دیں گے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ازواج محمد وعلى ذريات محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ازواج محمد وعلى ذريات محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال الله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا وقال تعالى وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وقال تعالى وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، ستائش، تمہید و تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام سید الرسل، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیزان گرامی، معزز دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، اسلام انتہائی خوبصورت اور نفیس ترین، اعلیٰ ترین اور ستھرا ترین دین ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ کسی شخص نے اگر مسلمان ہونا ہو اور اس نے منافقت نہ کرنی ہو اور وہ یہ چاہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے متاثر کر سکتی ہے، جس کی بنیاد پہ، ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب، اوکے، جزاک اللہ،
کہ یار اسلام کی کوئی چیز دکھاؤ جسے دیکھ کے میں مسلمان ہو جاؤں. چونکہ ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے رہتا ہے جو پڑھے لکھے ہیں اور غیر مسلم ہیں. یونیورسٹیوں میں طلبہ پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ ہم انہیں چیزیں اسلام کی نہیں بتاتے، لیکن جب ہم انہیں اسلام کے اندر وضو کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں تو ان کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ طریقہ کسی انسان کا نہ بتایا ہوا ہے نہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے. آج تک رحمت کائنات کی بعثت سے پہلے کسی شخص کے ذہن میں نہیں آیا کہ طہارت پاکیزگی اگر اختیار کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو پہلی وحی آئی ہے وہ 2 سورتوں کے بارے کہا جاتا ہے کہ سورت اقرأ بسم ربک الذی خلق یا سورہ المدثر یا ایھا المدثر. یہ پہلی وحی ہے. سورہ مدثر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی آئی یا دوسری وحی جو آئی. تو اس دوسری وحی کے اندر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں سکھائیں، سمجھائیں. آپ اندازہ فرمائیے کہ پہل نبوت ملتے ہی جو چیزیں سکھائی اور سمجھائی جا رہی ہیں وہ کتنی اہمیت کی حامل ہوں گی. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کا جو عذاب ہے اس سے ڈرائیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے آپ کو وقف کر دیں اس اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، لباس کو پاک صاف اور ستھرا رکھیں. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کسی بھی قسم کی علائش ہو، غلاظت ہو، میل کچیل ہو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اس میل کچیل سے خود کو بچائیے، محفوظ کیجئے. اگر کوئی شخص برا بولتا ہے تو خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، تم نے اپنے لباس کو، اپنی زبان کو، اپنے خیال کو پاک رکھنا ہے، چونکہ آپ کے سر پہ ہم وہ تاج سجا رہے ہیں جو نبوت کا آخری تاج ہے. کسی کو آپ کی ذات کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو. آج تک کائنات اعتراضات کرنے کے لیے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی سیرت کو پڑھیں تاکہ اس میں سے کوئی کمی نظر آئے کہ مسلمانوں پہ اعتراض کریں. لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی ذات گرامی پہ اعتراض کرنے کی غرض سے پڑھی تو سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہ آیا کہ وہ مسلمان ہو گئے. نہ بچا بچا کے رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو خوب تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں. جب وہ اعتراض کرنے کے لیے آئے تو دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، جو قتل کرنے کے غرض سے آتے تھے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ کے لیے غلام ہو جاتے تھے. آپ کی ذات والا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنلٹی، آپ کی شخصیت مبارکہ اتنی پاک، مقدس، اعلیٰ ذات ہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صفائی کو، ستھرائی کو، طہارت کو، پاکیزگی کو شطر الایمان، ایمان کا نصف قرار دیا ہے، آدھا ایمان قرار دیا ہے. انسان کا ذہن صاف ہو، انسان کا جسم صاف ہو تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی نصف دولت سے مالا مال کر رکھا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا. اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قبا کی بستی ہے، جس بستی میں آپ ٹھہرے ہیں، اس بستی کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتے ہیں. اللہ کی محبت اور اللہ کے پیار کی وجہ یہ ہے یحبون ان یتطہروا، یہ طہارت کو بڑا پسند کرتے ہیں.
یہ استنجا بڑے نفیس طریقے سے کرتے ہیں، یہ مٹی کے ڈھیلے اور پانی استعمال کرتے ہیں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کردار اور لباس کو ہر داغ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بستی میں رہنے والے لوگوں سے اللہ محبت اور اللہ پیار کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 16 ماہ کے قیام کے بعد جب یہ بستی چھوڑی، ہم سب کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ کونین کے امام استقلال اور استمرار کے ساتھ اپنے گھر سے مسجد النبوی شریف سے پیدل چل کے قباء جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے من تطہر فی بیتی، یہ شرط ہے۔ بعض ہمارے ساتھی عمرے پہ جاتے ہیں اور مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عمرے کا ثواب مل گیا۔ یقیناً ملتا ہے، لیکن پوری سنت پہ عمل کرنا ہے، اپنے ہوٹل سے وضو کر کے جانا ہے، جہاں ہم ٹھہرے ہیں وہاں سے جب نکلنا ہے قباء جانے کی غرض سے، مسجد جانے کی غرض سے، اپنے گھر سے طہارت کر کے نکلنا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتی، جو بندہ اپنے گھر سے جہاں قیام پذیر اور رہائش پذیر ہے وہاں سے وضو اور طہارت کر کے مسجد قباء آتا ہے اور یہاں آ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ اسے کامل ترین عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ جہاں 2 رکعتوں کو شان اور حیثیت حاصل ہے، وہاں طہارت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہاں پاکیزگی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ انسان بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، وضو طہارت کے روحانی، ایمانی، جسمانی فوائد اگر بیان کرنے شروع کر دیے جائیں تو اس کے لیے بہت سارے خطبات درکار ہیں کہ اللہ نے اس طہارت کے اندر، اس پاکیزگی اور ستھرائی کے اندر انسان کے ایمان، انسان کی روحانیت اور انسان کا جسم، ان تمام تر چیزوں کے اللہ نے کتنے فوائد رکھے ہیں، اللہ نے اس طہارت کے اندر کتنی خیریں رکھی ہیں۔ ایک حدیث پہلے سن لیجئے تاکہ میں طہارت کی اہمیت پہ آپ کو مزید آگے انفارم کر سکوں، اپنے دوست و احباب کو آگاہ کر سکوں کہ یہ کمیاں ہیں، ان سے ہم نے بچنا اور ان سے ہم نے محفوظ رہنا ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص کو اللہ کی طرف سے 100 کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس بندے کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اس نے رو کے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی، منتیں کرنا شروع کر دیں، سماجتیں کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نے اس کے 10 کوڑے معاف فرما دی۔ پھر رویا، پھر 10 معاف ہوئے، پھر رویا، پھر 10 معاف ہوئے، روتا رہا، 10 کوڑے معاف ہوتے رہے، بالآخر 10 کوڑے رہ گئے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ یہ 10 کوڑے سزا کے طور پہ اس بندے کو لگائے جائیں۔ اس نے پھر رونا شروع کیا۔ جب اس نے معافی مانگنے کی اور رونے کی انتہا کر دی تو اللہ نے 9 کوڑے اور معاف فرما دیے، باقی 1 چھانٹا، 1 کوڑا، 1 چابک، 1 دستہ وہ باقی رہ گیا کہ وہ اسے رسید کیا جائے۔ سلیت صوتاً مولیت قبرہ النار، جب وہ کوڑا اس کو مارا گیا تو اس کی قبر رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا آگ سے بھر گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خوف کی کیفیت میں پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کے گناہ کیا تھے، اس بندے کے جرائم کیا تھے؟ تو 2 جرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک جرم کا تعلق کردار کے ساتھ ہے، دوسرے جرم کا تعلق لباس کے ساتھ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی زندگی کا ایک جرم یہ تھا کہ یہ لوگوں کو کمر کے پیچھے ذلیل کیا کرتا تھا، ان کی بنی ہوئی ہوا کو خراب کیا کرتا تھا۔ استطالت المرئی ان ارض اخیہ، جہاں دیکھتا کہ بندے کی عزت بن رہی ہے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر کے اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، کسی کی عزت اسے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسرا اس کی زندگی کا جرم یہ ہے کہ اس نے پوری زندگی میں 1 نماز بغیر طہارت کے ادا کی تھی۔
ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی، پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتا تھا، طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ ہم جب واش روم میں جاتے ہیں کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ چھینٹے کہاں تک مار کر رہے ہیں؟ کیا ہم دھیان سے کبھی بیٹھے؟ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لوگوں میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، جو چیزیں تمہیں لاحق ہیں انسان ہونے کے ناطے سے، جس طرح قضائے حاجت ہے یہ مجھے بھی لاحق ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت کائنات سفر پہ ہوتے، آپ کو قضائے حاجت ہوتی تو پہلے آپ حکم فرماتے کہ عبداللہ ابن عباس یا تو ریتلا علاقہ ڈھونڈو، اگر نرم جگہ نہ ملے تو نیزے کے ساتھ جگہ کو نرم کر کے آ کے مجھے بتاؤ تاکہ میں وہاں قضائے حاجت کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لوگوں کے بارے جب آپ قبر کے قریب سے گزرے، عذاب ہو رہا تھا، آپ نے یہ حدیث کئی بار سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما يعذبان بكبير هذه يمشي بالنميم وهذا لا يتنزه عن البول۔ یہ دو بندے ہیں جنہیں عذاب ہو رہا ہے قبر میں، کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں پکڑ میں آئے ہوئے، ایک چغلیاں کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اس میں اگر انسان کو ثلث البول کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرات وغیرہ آتے ہیں، تو اللہ نے اسے استثناء دیا ہے کہ وہ نیچے سے پجامہ استعمال کرے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ روئی کو خوشبو لگا کے میرے پیغمبر نے مکمل ترین معلومات دی ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں تمہارے لیے سب سے کامل مفصل بہترین نمونہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہے۔ تبیانا لکل شیء، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب نے ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی اور حق بات کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس عورت کو جس کو ثلث البول کی بیماری تھی، جس کو یہ مسئلہ پیش آتا تھا، قطرات آتے تھے، سیلان تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ تطہری وتنظفی ثم تقرسی، طہارت کر پھر اپنے آپ کو خشک کر۔ پھر آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا عائشہ اسے بتا کہ روئی کو خوشبو لگا کے پجامہ پہنے، اس خوشبوئی کو اس پجامے میں رکھ کے پہنے تاکہ طہارت رہے، اس حالت میں نماز پڑھے، خود کو پاک رکھے، صاف رکھے، اللہ کے دربار پہ آنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، تم پہ جب غسل واجب ہو جائے تم نے طہارت اختیار کرنی ہے، پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو جنتی تھے، زمین پہ چلتے تھے، قدموں کی چاپ جنت بری کے باغیچوں میں سنائی دیتی تھی، جبریل جن کی خدمت میں سلیوٹ اور سلام لے کر کے آتے تھے، جہاد کے عظیم الشان سفر سے جب واپس آ رہے تھے، پانی کی قلت تھی، تھکے ہوئے تھے اور تھکاوٹ کے آثار جسم کے اوپر ظاہر تھے، اس کے باوجود جب وضو کیا پانی تھوڑا ہے، ناخن کے برابر ایڑیاں خشک رہ گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ویل للعقاب من النار، یہ ناخن کے برابر جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں یہ سن لیں ایسی ایڑیاں آگ میں جائیں گی۔ ہم اس طرح وضو کرتے ہیں، پوری ٹوٹی ہم کھول کے پھرل پھرل کر کے، ادھر والے بندے کو بھی گیلا کر کے، بائیں والے بندے کو بھی گیلا کر کے، وضو کی طرف دھیان ہی نہیں۔ اور میرے عزیز جامع مسجد بیت رضوان میں آنے والی میری ماں، میری بہن، وضو عبادت ہے، اللہ کی قسم وضو عبادت ہے، وضو عبادت ہے، وضو کا ثواب ہے، وضو کی نیکی ہے۔ وضو پہلے ہی ہو پھر دوبارہ بندہ کر لے، اللہ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ وضو عبادت ہے، وضو نیکی ہے۔ من تطہرا، جو بندہ طہارت کرے، وغسل یدیہ، اپنے ہاتھوں کو دھوئے وضو کے لیے، خرجت الخطایا من یدیہ حتی من تحت اظفاری، یہ وضو کی برکت ہے کہ کونین کے امام علیہ السلام نے فرمایا جب وضو کے لیے ہاتھ دھوتا ہے، عام طور پہ نہیں، وضو کے لیے ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ ہاتھوں کے گناہ دھو ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی اللہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔
کبھی جمعے کے نام پہ غسل کا کہا، کبھی عید کے نام پہ غسل کا کہا، کبھی نماز کے نام پہ نہانے کا کہا. اور کیا فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان الہدی الصالح والسمت الصالح جزء من 25 جزءا من النبوہ. لوگوں جو بندہ پاک رہنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے لباس کو صاف رکھتا ہے، منہ کو صاف رکھتا ہے، مسواک کرتا ہے، طہارت کرتا ہے، وضو کا اہتمام کرتا ہے، گویا کہ جزء من 25 جزءا من النبوہ، نبوت کے حصوں میں سے جو 25ویں حصے ہیں. اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام اللہ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو شرعی طریقے سے صاف اور ستھرا رکھنا چاہتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور خود کو صاف اور ستھرا رکھتا ہے. ہم تو مسا صحیح نہیں کرتے کہیں پف خراب نہ ہو جائے. ہم ناک میں پانی چڑھاتے تھوڑی ہیں، ہم تو ناک کو پانی لگاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا، سبحان اللہ، رأیت ربی فی المنام بأحسن صورت، اللہ کو میں نے بڑی خوبصورت شکل میں خواب کے اندر دیکھا. اللہ نے میری کمر پہ ہاتھ پھیرا، احسست البرد بین ثدییہ، تو میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. وتجلی لی العبر، جب اللہ نے ہاتھ پھیرا کائنات کی حقیقتیں روشن ہوئی. میں اس وقت نماز میں تھا، نماز میں مجھے اونگ آئی تو میں نے اللہ کی زیارت کی. ہمارا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ رحمت کائنات نے خواب کے اندر اللہ کو دیکھا ہے، سچ مچ اللہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سچ مچ نہیں دیکھا. ہم دونوں باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. فرمایا کہ جب پردے اٹھائے گئے، حقیقتیں روشن کی گئیں، تو میں نے فرشتے جھگڑتے دیکھے، فرشتے لڑائی کرتے دیکھے. اللہ نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلائیے یہ فرشتے لڑائی کیوں کر رہے ہیں، یہ فرشتے جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ مجھے اس بات کا علم نہیں. تو اللہ نے مجھے بتلایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو چیزوں کے بارے جھگڑا کر رہے ہیں. ایک چیز کا نام کفارات ہے، دوسری چیز کا نام دراجات ہے. پھر مجھ سے پوچھا کفارات کیا ہیں، دراجات کیا ہیں؟ میں نے کہا اللہ مجھے علم نہیں. اللہ نے فرمایا 3 چیزیں دراجات ہیں، 3 چیزیں کفارات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیز کفارات اور دراجات میں بیان فرمائی، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھٹھرتی رات ہو، سردی کی رات ہو، اور انسان فجر کے وقت اٹھے، ٹھنڈا پانی ہو، اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہنے کے باوجود اسباغ اچھے طریقے سے مل مل کے سنت کے مطابق بہترین طریقے سے ٹھٹھرتی رات میں، ٹھنڈی رات میں جب یہ شخص وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کر لیتا ہے، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے پانی سے انسان پرواہ کیے بغیر کہ یہ پانی ٹھنڈا ہے، اپنے نگے اور گرم بستر کو چھوڑ کر کے جب طہارت کی طرف بڑھتا ہے تو اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اس سے خوش ہو کے جو اجر، جو عظمت، جو نیکی عطا کرتا ہوں، اس نیکی کو میری خدمت میں پیش کرنے کے لیے یہ فرشتے آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں میں نے لے کے جانی ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، یہ معزز فرشتے، یہ کرامن کاتبین، یہ اللہ تعالیٰ کے روحانی فرشتے، یہ گناہ کے تصور اور خیال سے پاک فرشتے، یہ عظمت والے فرشتے، 30 40 سالی فرشتے، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی بندے کو اس کی طہارت پہ ملنے والی نیکی کو میری خدمت میں پیش کرنے کے لیے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. میرے نوجوان استنجا دھیان سے کر، وضو دھیان سے کر. کس طرف تیرا دھیان ہے؟ اللہ کے کلام کو دھیان سے پڑھ، خدا کی بارگاہ میں آ، نماز دھیان سے پڑھ. علماء نے لکھا ہے جس بندے کے وضو کے اندر ایمان اور روحانیت نہیں ہوتی اللہ اس کی نماز کو لذت سے محروم کر دیتا ہے. سستی چھائی ہوئی ہو، طبیعت کے اندر انقباض ہو، کوئی پریشانی آئی ہو، میں آپ کو نسخہ بتلاتا ہوں، جائیے اس طریقے سے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھیے، اللہ ساری پریشانیاں ختم فرما دیں گے. کسی ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جانے سے پہلے اللہ کے دربار پہ حاضری دیں،
بہترین طریقے سے وضو کریں، گھر میں مصلی بچھائیں، 2 رکعتیں پڑھیں سنت کے مطابق وضو کر کے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جنہیں غسل کے طریقے کا نہیں پتا۔ سکولوں کا تو بیڑا غرق ہوا ہے۔ FABA کے لڑکے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے والد نے ایسے ہی بتلایا، اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے ان کو بھی نہیں آتا۔ اور جس کی ایک نماز طہارت کے بغیر ہو اس کو یہ سزا ملے، جس کی ساری زندگی طہارت کے بغیر گزرے۔ کیا مسائل سیکھنے کے لیے نہیں ہے؟ طہارت وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، پہلی وحی اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی جوتیوں کی مٹی کائنات سے پاک ہے، اسے یہ حکم دیا جا رہا ہے، اسے یہ آرڈر دیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کا طریقہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ بہترین طریقے سے مٹی لگا کے رحمت کائنات اچھی طرح شرمگاد ہوتے، اس کے بعد ہاتھوں کو دھوتے مٹی کے ساتھ مل کے، ناخنوں کے اندر یہ مٹی پھنسی ہوتی ہے، ہر جمعے کی جمعے ناخن تراشا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن باتوں پہ تمام انبیاء کا اتفاق ہے ان باتوں میں 5 باتیں مشترکہ ہیں، ناخن کاٹے جائیں، مونچھیں کاٹی جائیں، بغلوں کے بال اکھاڑے جائیں، زیر ناف بال مونڈے جائیں۔ او عزیزو، اپنے گھر میں 11 12 سال کے بچوں کی خبر لیں، باپ ہونے کے ناطے سے پوچھیں، ماں اپنی بیٹیوں سے پوچھے، یہ اسلام ہے، دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی گئی ذمہ داری ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ رحمت کائنات نے پابند فرمایا باپ اپنے بیٹوں کو سکھائے، ماں اپنی بیٹیوں کو سکھائے۔ سب سے بڑھ کے حیا والے میرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑھ کے غیرت والی میرے حبیب کی پرسنالٹی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 دن اگر گزر جائیں، صفائی نہ کی ہو، ستھرائی نہ کی ہو، ان مات علی غیر الفطرہ، اگر وہ مر گیا غیر فطرت پہ مرا، اسلام سے دور مرا۔ 40 دن صفائی بچہ نہ کرے، مرے تو غیر فطرت پہ مرے۔ اور میں شرم میں آ کے یہ کہوں، یہ مسئلے والا ممبر پہ بتانے والے ہیں، وہ غیر فطرت پہ مرے، وہ غیر اسلام پہ مرے، اسے موت آئے مسلمان کے گھر میں لیکن اسلام سے محرومی کی موت آئے۔ یہ مسائل، یہ ممبر، یہ جمعے، یہ مسئلے سیکھنے کے لیے تھے، ہم نے چسکے لینے کے لیے رکھ لیے، ہم نے ٹونے سننے کے لیے رکھ لیے، ہم نے لہریں بہریں ہیں جی، چھال آ رہی ہیں ماشاءاللہ جی، لڑیاں پروتیاں نے، لہراں لاتیاں نے، مسئلہ نہ سکھانا، مسئلہ نہ سیکھنا، لہریں بہریں، ان کے چکر میں رہنا، لوریوں کے چکر میں رہنا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں، میری امت اس وقت لٹ جائے گی، قیامت آ جائے گی، بربادی آ جائے گی، جب یقدمون الرجل لیس بافقاہہم ولا بعالمہم ما یقدمون الا لیغنیہم۔ یہ سارے بھائی میرے ساتھ لفظ پڑھیں حدیث کا، الا لیغنیہم۔ لوگ لوری سننے کے لیے آئیں گے، یغنیہم، مسیتاں چے، خطبیاں چے، جلسیاں چے لوریاں سننون گے، گانے تے گیت دیاں طرزاں تے کلام سننون گے، ما یقدمون لیس بافقاہہم ولا بعالمہم، دین دا مسئلہ سیکھن نہیں آن گے، سمجھن نہیں آن گے۔ اور جو بندہ لوریاں دے دے کر کے گائے گا، یقدمون الرجل، اسے مقدم کیا جائے گا، اسے ممبر پہ بٹھایا جائے گا، لہریں بہریں لگا دیتا ہے، ان من اشراط الساعہ، او میرے صحابہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اگر موت مانگنا جائز ہوتی تو میں تمہیں کہتا اس فتنے کے آنے سے پہلے موت مانگو، لیکن موت مانگنی جائز نہیں ہے۔ یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، یہ اتنا قبیح فتنہ ہے۔ یہ لوری اور لے کے چکر میں جی چھلاں آ رہی نے، باراں آ رہی نے جی، ماشاءاللہ جی، شیراں دیاں لہراں لا دیتیاں۔ شاعری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شاعری جو بندے کو مقصد سے دور کر دے، اس شاعری سے بہتر ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو پیپ سے بھر لے۔ میرے عزیز، میرے ساتھی، المرکز الاسلامی میں تشریف لانے والے میرے نوجوان بھائی، میری بہن،
ہم آپ کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی پاک ذات پہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کسی ایک بندے نے طہارت کا صحیح طریقہ ہماری اس مسجد مرکز سے، ہماری نکلی ہوئی زبان کی آواز سے سیکھ لیا، انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے اللہ کے کاغذوں میں کافی ہو جائے گا۔ مسجدوں کو صاف رکھنا، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظیفوا افنیتکم، اپنے صحنوں کو صاف رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار کے ساتھ تھوک لگا دیکھا، میں کونین کی تمام عظمتیں رحمت کائنات کے رومال کے ایک دھاگے پہ قربان کروں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رومال سے اسے صاف کیا، اپنے ہاتھ سے اسے صاف کیا، گھر سے خوشبو منگا کے وہاں لگوائی، فرمایا او اللہ کے بندو یہ اللہ کا گھر ہے، اسے پاک رکھو، اسے صاف رکھو۔ ایک نوجوان لڑکا تھا جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، ستھرائی کیا کرتا تھا، وفات پا گیا۔ آپ علیہ السلام ایک سفر پہ گئے ہوئے تھے، صحابہ نے پیچھے سے دفن کر دیا، آپ تشریف لائے، فرمایا وہ نوجوان مجھے نظر نہیں آتا جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتا تھا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سفر پہ تھے، جہاد پہ تھے، پیچھے سے وفات پا گیا، جو لوگ پیچھے موجود تھے انہوں نے جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نوجوان کی قبر کے بارے بتلاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک عورت تھی جو لٹتی لٹاتی کہیں سے آئی، غریب تھی، اس کے مالک اس پہ بڑے ظلم کرتے تھے، اس نے سوکھ مانی تھی اللہ ان کے ظلم سے مجھے نجات دے، میں ساری زندگی تیری درگاہ کی صفائی کروں گی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں آپ بیٹھے ہوئے یہ اللہ کا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت کدھر ہے؟ کہا وفات پا گئی، آپ کو بتلایا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کی قبر کے بارے بتلاؤ، یہ مسجد کی صفائی کرنے والے کی فضیلت ہے۔ فرمایا جب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں ان القبور مملوءۃ من الظلمات، یہ قبریں اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جب میں دعائیں مانگتا ہوں تو اللہ قبروں کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ مسجداں نو صاف رکھنا یہ بیماریاں دا علاج ہے۔ کبھی پریشانی ہو، میری مائیں بہنیں یہ بات غور سے سنیں، یہ سکھ مانے اللہ سے سکھ، نظر مانے نظر اللہ کے نام کی، نیاز اللہ کے نام کی۔ اے اللہ مجھے یہ بیماری ہے، میری بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، میرے خاندان میں یہ پریشانی ہے، لکھ لو۔ عظیم اختر کی تحقیق، اللہ کے لیے آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں، ساری زندگی سے یاد رکھنا، فائدہ دے گی۔ عزیز ساتھیو، کبھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، آپ اس پریشانی کے حل کے لیے ایک بار زندگی میں دل سے، نیت سے خدا کے گھر کی صفائی کر دیں، جاؤ نتیجہ دیکھنا۔ میں نے کئی موقعوں پہ یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ہمارا ایک نوجوان دوست جاننے والا جسے کینسر کی بیماری لاحق ہوئی، جوانی میں، بھرے شباب میں، جب میرے سے اس نے رابطہ کیا، میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے قریب اگر اللہ کو گھر ہے، اس گھر کی اپنی بیوی بچوں کو لے کے صفائی کیا کر، 40 دن صفائی تو کر دے، رپورٹ اللہ کی طرف سے آ جائے گی انشاءاللہ۔ رات کی تنہائی میں گیا، اللہ جانتا ہے اللہ کی رضا کے لیے گیا کہ شرمندگی سے بچنے کے لیے گیا۔ لوگ کی کہنے کے مسجد صاحب کر رہے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے نا، کلا ٹھاں آ جائے گا، ہیں کاٹن دی سلوٹ پہ جائے گی، عزت خراب ہو جائے گی۔ نا خدا کی قسم عزت بنتی ہے۔ بچوں کو لے کے گیا، انہیں کہا کاری صاحب میں لیٹرینا بھی تو چھڑیاں، مسجد کوچی تے ریج نال صاف کیتی، ایک ایک شے نکی نکی دیکھا حرم چ، برش لے کے تاڑے لئی صفائی ستھرائی۔ سبحان اللہ، اللہ دا گھر اللہ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ کیا صفائی کا نظام ہے، کیا ستھرائی کا نظام ہے۔ اے ابراہیم علیہ السلام طہر بیتیا، طہر بیتیا للطائفین والعاکفین، طہر بیتیا للطائفین والقائمین۔ او میرے ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جتنے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے سب ابراہیم کی نسل سے آئے علیہ السلام۔ اتنے عظیم الشان نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ایک جگہ کہا گیا طہیرا، ابراہیم آدھے منڈے نو بھی نال لالا، بیٹے نو بھی نال لالا، چھوٹا جا پتر ہے اینو بھی نال لا، تے رل کے نا اے حاجیاں دے بہن دی جگہ دو میں پیو پت صاف کریا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج تے گیا نا،
تے میں پہلے آسمان تے آدم علیہ السلام نو ملیا، پھر موسیٰ ہارون علیہ السلام نو ملیا، تیسرے تے میں یوسف علیہ السلام نو ملیا، تے کردیاں میں 7ویں آسمان بیت المعمور، ہاں جی کی لفظ ہے بیت المعمور، بیت المعمور یہ با یا کے ساتھ ہے اور بیت رضوان عین کے ساتھ. تو بیت المعمور میں ایک فرشتہ جب داخل ہو جاتا ہے تو اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. ہزاروں فرشتے اس پاک ذات کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو بیت المعمور اللہ کا گھر ہے. معمور کا مطلب ہے آباد، اللہ کا وہ گھر جسے فرشتوں نے عبادت کر کے آباد کیا ہوا ہے. فرمایا کسی کو وہاں تک رسائی نہیں، فرشتہ بھی بڑے سے بڑا ایک بار داخل ہو گیا، دوبارہ کبھی بھی اس کی باری. تے میں ویکھیا ایک پاسے ستون دے نال ابراہیم علیہ السلام ٹیک لا کے پکے اتھے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو اتنے اونچے مقام پہ میں نے دیکھا. میں نے کہا ابا جی مجھے یہ بتلائیے کہ یہاں کیسے پہنچے. میں پنجابی کے اندر اپنے دوستوں کو بتلایا کرتا ہوں حدیث کا ترجمہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا او میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے خدا دے کرچ بوکرا مارن دا نتیجہ ہے. اے اللہ دے کر دی صفائی کا. یہ میں جب اللہ کا گھر صاف کرتا تھا حاجیوں کے لیے، یہ اللہ نے اس نیکی کو اپنی جناب میں قبول فرما کے بیت المعمور کے اندر پکی یہ جگہ میرے نام رجسٹر کر چھوڑی ہے. اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی شان، صفائی کی، ستھرائی کی، طہارت کی. وہ میرا دوست مجھے کہنے لگا، میں بچوں کو بھی لے کے گیا، بیوی کو بھی لے کے گیا، میں نے خدا کے گھر کو صاف کیا. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، میں نے کچھ ہفتے لگائے. تو پھر ایک دن میں نے ہاتھ اٹھائے، اے پاک پروردگار میں اپنی حیثیت کے مطابق تیرے گھر کو صاف کرتا رہا، تو اپنی شان کے مطابق میرے جسم کو بیماری سے پاک کر دے. اللہ کی قسم ہے تھوڑے دنوں کے بعد اس کی رپورٹ آئی، اس کا مجھے فون آیا. اس کے گھر میں 5 اے سی لگے ہوئے تھے، 5 لا کے مسیح تے لا آیا. میں انہوں کہا بھائی جان اے سی لاؤنے سوکھے نے، چلاؤنے بہت اوکھے نے. انہوں نے کہا چلاؤن دی بھی ذمہ داری میری، چلانے کی بھی ذمہ داری میری. فون آیا، کہنے لگا قاری صاحب یہ رپورٹیں بالکل کلیئر آ گئیں، پاک ذات نے چند دنوں کے اندر بیماری سے پاک کر دیا، بیماری سے پاک کر دیا. یہ ڈیفنس پیراڈائز کے اندر مسجد بنی، میں نے وہاں افتتاحی خطبہ جمعہ پڑھایا اور وہاں میں نے یہ نسخہ بتلایا کہ کسی کی جھولی ہری نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی غیر کے در کی جانے سے پہلے اللہ کے گھر کی طرف آئے، اللہ کے در کی طرف آئے، بوکر رکھے، جھاڑو مارے، صفائی کرے، 2 رکعتیں پڑھ کے خدا کے سامنے جھک جائے، اللہ اولاد دیں گے. کتنے سارے لوگ، کتنی ساری خواتین بڑی بڑی گاڑیوں پہ اللہ کے گھر کو صاف کرنے کے لیے آتی رہیں. اللہ ان کی مرادوں کو اپنے گھر میں آنے کی برکت سے پورا کرتے رہے. اللہ کے گھروں کو پاک کرنا، اللہ کے گھروں کو صاف رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی کہ ایک امام کو مسجد کی طرف، قبلے کی طرف تھوکتے ہوئے دیکھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ بندہ فلاں قبیلے کی امامت کرواتا ہے. آپ علیہ السلام نے اس قبیلے کو پیغام بھیجا، آج کے بعد اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے کیا کمی ہو گئی؟ فرمایا تجھے تھوک بھی نہیں پھینکنی آتی؟ فقد آذیت اللہ و رسولہ، تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے، تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے. تو بہترین طریقے سے اپنی شرمگاہ کو دھو کے، ہاتھوں کو دھو کے اس طرح ٹوٹی بند کر دینی، پانی ضائع نہیں کرنا. پانی کے ضائع ہونے کا حساب بھی اللہ لیں گے. پھر 3 بار کلی منہ میں انگلی مارنی ہے اور منہ کو یوں ہلانا ہے. یہاں ورزش ہوتی ہے، پٹھوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے، مسواک کرنی ہے، گلے کے اندر ہلکی سی مسواک مارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آنکھوں میں پانی آئے گا، پٹھوں کی ایکسرسائز ہوگی، نظر تیز ہو جائے گی، سر کی بیماریوں سے اللہ محفوظ فرما دیں گے. 3 بار کلی کر کے منہ میں انگلی مار کے 3 بار ناک میں پانی چڑھا کے اوپر کھینچنا ہے، کھینچنا ہے، یوں لگے جس طرح ناک میں پانی پڑ گیا ہے. یہ فرض ہے.
ہاں روزہ ہو تو پھر یہ نہیں کرنا. پھر 3 بار ناک جھاڑنا ہے, بسم اللہ پڑھ کے یہ وضو شروع کرنا ہے. 3 بار منہ دھو کے اچھی طرح, داڑھی کا ساتھ ہی آپ خلال کر لیں اسی پانی کے ساتھ. دایاں بازو 3 بار یہ کونی سمیت اچھی طرح مل کے, پھر یہ بایاں بازو کھبا بازو 3 بار. بعض بندے دھو کے بعد میں ایسے ایسے 3 بار کرتے ہیں, یہ کہیں نہیں ہے, بس 3 بار دھونا ہے. دایاں اور بایاں بازو, سر کا مسا, یہ 3 انگلیاں لے کر کے, ہاتھ گیلا کر کے اس طرح پیچھے کو لے کر کے جائیں بدھی تک, جسے ہم کھتی بھی کہتے ہیں. کھتی سے پھر آگے لے کر کے آئیں, یہ انگلی کان کے درمیان یوں گھمائیں ایسے کر کے, اور یہ انگوٹھا کان کے پیچھے. یہ مسح کا طریقہ ہے. بہترین طریقے سے ٹھہر کے, یہ جو سلوٹ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں, یہ انگلی گھوم رہی ہے ایسے یوں کر کے, یہ اس طرح انگلی گھوم گئی درمیان میں, یہ پوری سلوٹ صاف ہو گئی, اور پیچھے سے انگوٹھا کان کے پیچھے گول پھیر لیا. کونین کے امام نے فرمایا اس طرح مسح کرنے والے اللہ تیرے کان کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ادھر سر کا مسح ہو رہا ہے ادھر ٹوٹی پھول چل رہی ہے, نہیں. پانی ضائع نہ کیا کر, بچت کیا کر, پرہیز کیا کر, پاک بن, صاف بن. پھر دایاں پاؤں زیادہ سے زیادہ 3 بار, 1 بار بھی دھو سکتے ہیں, 2 بار بھی, 3 سے زیادہ نہیں. دونوں ہاتھوں سے بھی دھو سکتے ہیں, اکیلے بائیں ہاتھ سے بھی دھو سکتے ہیں. پھر بایاں پاؤں دھونا ہے, ایڑی اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے. یہ ہے وضو کا طریقہ. اسی طرح وضو کر لینا ہے, اور وضو کے بعد 3 چلو سر پہ پانی کے ڈالنے, دائیں درمیان میں بائیں. 1 چلو بھریں گے, ڈبہ بھریں, درمیان میں ڈال لیں, دوسرا دائیں, تیسرا بائیں. سر کو اچھی طرح گیلا کر لیں, اور پھر دائیں سائڈ اچھی طرح دھو لیں, پھر بائیں سائڈ دھو لیں, دھو کر کے فوارے کے نیچے کھڑے ہو کے نہا لیں. یہ آپ کا غسل ہو گیا, یہ آپ کا مسنون غسل ہو گیا. جب بھی نہانا ہے نا مسنون غسل ہی کرنا ہے. یہ وضو نماز کے لیے ہو تو غسل خانے سے باہر ہو, اگر غسل کے ساتھ کیا ہے تو یہ وضو غسل کا حصہ ہے. تو اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وضو باقی رہا ہے کہ نہیں رہا, غسل ہو گیا ہے, پاک آپ ہو گئے, طہارت ہو گئی ہے, باہر نکل آئیں. اب نماز پڑھنی ہے, نماز کے لیے دوبارہ وضو کر لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان, یہ پڑھ لیں. فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایتہا شاء, اللہ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا, اب تیری مرضی ہے جس مرضی دروازے سے داخل ہو جائے. عزیزان گرامی, مسواک کو لازم پکڑیں. آج کے خطبہ جمعہ کی جو نصیحتیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیں, اور میرے ساتھ تھوڑا سا وعدہ کرنے کی کوشش کریں کہ رات سوئیں گے تو وضو کے بغیر نہیں سوئیں گے انشاءاللہ. اونچی آواز سے انشاءاللہ. مسجد چ بہ کے نا, مسجد چ بہ کے بندہ مولوی صاحب نال سچے دل نال اللہ کو توفیق منگدے ہوئے آکھے کہ انشاءاللہ سونے ہیں اسی ایواں کران گے. حدیث چاہتا ہے فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ, اللہ او کام کرنا اس بندے لی بڑا ہی آسان کر دیندے نے, تے او دا او کام کرن نو دل کرن لگ پیندا ہے. اللہ دے گھر چ بہ کے, یہ چھوٹی جی گل نہیں کہ قاری صاحب ساڈے کو وعدہ لین ڈے نے, یہ چھوٹی موٹی گل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے وضو کرتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے. وہ فرشتہ آ کے کہتا ہے ای ربی طاہرہ کما بات طاہرن, اے اللہ جس طرح اس بندے نے وضو کیا ہے نا اور طہارت کی حالت میں سویا ہے, اس کی زندگی کو گناہوں سے پاک کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی انسان کے کچھ گناہ اور کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ شیطان انسان کے سر پہ مسلط ہو جاتا ہے. شیطان انسان کے سر پہ تے رات سرانے آ کے بہ جاندہ ہے شیطان, تے اینو پھونکا ماردا ہے. حدیث کے جملے کیا کرتا ہے, پھونکے مارتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وسوسے ڈالتا ہے, ساری رات محنت کرتا ہے, پوری رات سرانے بیٹھ کے جاگتا ہے, پھونکے مار کے 3 گریں باندھ دیتا ہے,
وَيَعْقِدُ ثَلَاثَ عُقْدَاتٍ تین گنڈاں بن دیندا ہے، تین گیراں لا دیندا ہے تے تین گیراں لا کے مطمئن ہو جاندا ہے کہ اے بندہ ہن سویرے اٹھے گا نہیں، سارا دن اے دی نحوس وچ گزرے گا۔ او لوگوں کائنات کے انسانوں مسلمانوں، یہ شیطان کی 3 گیریں توڑنے کا صرف ایک نسخہ ہے جو میں محمد تمہیں بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بستر پہ اٹھ کے بیٹھے تو کیا پڑھے؟ آپ کیا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتانی و الیہ۔ اللہ تم موت تو بعد دوبارہ زندگی دیتی ہے سونے ہیں، تعریفاں ساریاں تیریاں ہیں، بالآخر اسی سچی مجھی مار کے بھی تیرے حل ہی ہونا ہے، تیری مہربانی ہے، دن تیری فرما برداری چ گزرے۔ دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پہ بیٹھ کے جو صحت ایمان کے لیے بڑا مفید ہے، ٹیشو لے کے 3 بار ناک جھاڑنا ہے۔ کتنی بار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ بیٹھ کے 3 بار ناک جھاڑا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِ۔ لوگوں شیطان وصف سے یہاں سے ڈالنے شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی زبان مبین پہ یہ تلاوت ہوتی تھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ لمبا رکوع ہے، پورا صفحہ ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ فرمایا جب بندہ وضو کا ارادہ کرنے کے لیے پکے عزم کے ساتھ بستر پہ بیٹھتا ہے، ایک گنڈ کھل جاتی ہے، وضو کے لیے قدم اٹھاتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، وضو دے پانی تھلے ہاتھ کردا ہے، تیجی گنڈ بھی کھل جاتی ہے۔ جو ہی تیجی گنڈ کھول دیئے آسمان تو فرشتہ ہوندہ ہاتھ چو دے مٹی ہوندی شتان دے منہ تے پا کے آندہ جا عزلیلہ تو ہار گیا ہے، یہ جت گیا ہے۔ یہ طہارت دیاں کرامتاں تے کرشمے نے، وضو دے کرشمے نے، پاک رہن دے کرشمے نے۔ واش روم میں جانا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز کرنا ہے، صفائی ستھرائی، غلاظت نہیں ڈالنی، اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا ہے، وضو کا اہتمام کرنا ہے۔ جمعے کے بعد بغیر کسی آپ شرم کے اور بغیر کسی آپ حیا کے دین کا مسئلہ سیکھنے میں جو بندہ شرم محسوس کرتا ہے اسے یہ سمجھ لینا چاہیے یہ شرم انسان کو دوزخ میں لے کے جائے گی۔ مسئلہ پوچھیں، سیکھیں، استفسار کریں۔ میں خطبے کے بعد آپ کے پاس یہاں موجود ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ میں نے جو کہا میرے دوستوں احباب ماؤں بہنوں نے سنا ہے، اللہ ہم سب کے لیے مفید بنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔